لگانا ہے تو اس کے مقصود کو دیکھیں کہ اس عمل سے، اس فعل سے مقصود کیا ہے، یا وہ کوئی شے ہے تو اس شے سے مقصد کیا ہے۔ تو مقصود شے، مقصود عمل، مقصود فعل آپ سمجھیں گے تو پھر اس کا حکم آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ایک شے پر کئی احکام لگتے ہیں۔ شے من حیث الذات ایک ہوتی ہے لیکن حیثیات تبدیل ہوتی ہیں، تو ہر حیثیت کی تبدیلی کی وجہ سے حکم الگ ہوگا۔ ذات شے تو ایک ہوگی، تو جب حیثیات تبدیل ہوتی ہیں تو احکام کا تبدل ہو جاتا ہے۔ اس لیے احکام الامور بمقاصدہا، معاملات، امور، افعال، اشیاء، ان کے احکام کا تعلق ان کے مقاصد سے ہوگا کہ اس عمل سے یا اس شے سے مقصود کیا ہے۔ تو مقصود جب آپ جانیں گے تو آپ اس کے حکم کو بھی پھر معلوم کر سکیں گے۔ یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ الامور بمقاصدہا، یعنی احکام الامور بمقاصدہا، عبارت بیاض فی مضاف ہے، اختصار ہوتا ہے قواعد میں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں مصنف کہ دیکھو، وذکر قاضی خان فی فتاواہ ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا، یہ ایک جزیہ کی مثال دیتے ہیں کہ عصیر عنب یہ جو جوس ہوتا ہے، ویسے تو وہ نچوڑا ہوا پانی ہوتا ہے، کسی بھی فروٹ سے، کسی بھی میوے سے، اس کو عصیر کہتے ہیں، جوس۔ تو انگور کا جو جوس ہے، عصیر ہے، ایک حیثیت سے اس کی بیع جائز ہے، دوسری حیثیت سے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ عصیر عنب اگر کوئی شخص بیچتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ جو بندہ خرید رہا ہے، مجھ سے خرید رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ مجھ سے عصیر عنب اس لیے خریدتا ہے کہ اس کا خمر بنائے گا، شراب بنائے گا، پھر بیچے گا؟ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، خمر تو نہیں بنائے گا، بس وہ جوس
جوس کی حیثیت سے بیچے گا۔ تو اس حیثیت سے اگر وہ عصیر بحیثیت عصیر بیچتا ہے تو اس کے اوپر بیع جائز ہے کہ عصیر پینا بھی جائز ہے۔ جوس آپ پیتے ہیں نا، تو یہ دو حیثیتیں ہیں۔ تو بیچنے والے کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو مجھ سے خرید رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے خرید رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ بندہ معروف ہے اس بات سے کہ وہ عصیر خریدتا ہے اور شراب بناتا ہے تو پھر بیع جائز نہیں اس کو، کیونکہ یہ اس کے ساتھ خمر میں تعاون ہے، اور تعاون علی الاسم اسم ہے۔ گناہ میں، فسق و فجور میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا یہ خود اسم ہے، خود گناہ ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ شخص خریدتا ہے پینے کے لیے، عصیر خریدتا ہے، جوس خریدتا ہے پینے کے لیے یا پلانے کے لیے مہمانوں کو، دوستوں کو، احباب کو، تو پھر خیر میرے کوئی بات نہیں، کیونکہ مقصد جائز ہے تو وہ اس کے متعلق وہ فعل بھی جائز ہے، جس فعل کے اوپر اس کا دار و مدار ہے وہ بھی جائز ہے، یعنی بیچنا، بیع۔ اور اگر مقصود ناجائز ہے تو پھر اس کا بیع وہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الامور بمقاصدہا، تو ایک مثال یہ دی کہ وذکر قاضی خان فی فتاواہ ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا ان قصد بہ التجارۃ فلا یحرم۔ خریدتا ہے، تجارت کرتا ہے عصیر کا، خمر نہیں بناتا، جوس کی تجارت کرتا ہے یا جوس خود پیتا ہے یا مہمانوں کے لیے رکھتا ہے، یہ سارے مقاصد ہیں، تو فلا یحرم، پھر جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرُمَ، اور اگر خریدنے والے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کو تو خمر بناؤں گا، شراب بناؤں گا، تو پھر اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچنا اس کو، یہ اس کے تخمیر میں اس کے ساتھ تعاون ہے، تو تعاون فی الفسق فسق ہوتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ یہ ایک جزیہ یہ ہو گیا کہ الامور بمقاصدہا، کبھی حرمت کا حکم لگ رہا ہے بیع العصیر کے اوپر، کبھی حل کا حکم لگ رہا ہے، بیع العصیر، جہاد تبدیل ہو گئے۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ وَقَضَى غَرْسُ الْكُرْمِ عَلَى هَذَا، قاضی خان نے یہ بھی مثال دی ہے، کہتے انگور کا پودا لگانا، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ انگور کے پودے لگاتا ہے، انگور بوتا ہے، پودے لگاتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اس میں جب انگور لگ جائے گا تو اس کا عصیر نکالوں گا اور پھر تخمیر کروں گا، تو انگور کا پودا لگانا ہی سرے سے حرام ہو گیا۔ جب مقصد شراب بنانا ہے تو اب دیکھیں واسطے تو بہت ہیں، انگور کا پودا لگائیں گے، پھر اس کی گویا کہ حفاظت کریں گے،
ہاں اس کی گوڑی کریں گے، اس کو پانی پلائیں گے، ہاں وہ بڑا پودا بناؤ گے، بڑا لگ جائے تو پھر اس میں انگور لگیں گے، پھر انگور کی حفاظت کریں گے، پھر انگور کاٹیں گے تو پھر جا کے عصیر بنائیں گے، عصیر بنانے کے بعد پھر تخمیر کریں گے، شراب بنائیں گے۔ اگرچہ وسائط بہت ہیں، وسائط زیادہ ہیں یا کم ہیں اس پر دار و مدار نہیں ہے، مقاصد پر دار و مدار ہے کہ مقصود کیا ہے۔ تو انگور کے پودے لگانے سے بھی اگر یہی مقصد ہے کہ بھئی یہ درخت بڑا ہوگا تو انگور لگیں گے، پھر عصیر نکالوں گا، پھر تخمیر کروں گا، تو یہ انگور کا پودا لگانا ہی جائز نہیں۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ یا انگور کا پودا لگاؤں گا، انگور کھاؤں گا نا، مہمانوں کو کھلاؤں گا، دوستوں کو کھلاؤں گا، انگور، عصیر نہیں نکالوں گا، یا عصیر نکالوں گا چلو لیکن اس کی تخمیر نہیں کروں گا، تو انگور کا پودا لگانا بھی جائز ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ حیثیات کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو مقاصد الشیء کو دیکھو کہ اس کام سے، اس عمل سے یا اس شے سے مقصود کیا ہے۔ مقصود جائز ہے تو وہ عمل بھی جائز ہے۔ جس عمل کے ذریعے سے آپ اس مقصود تک پہنچتے ہیں وہ عمل بھی جائز ہے۔ اور اگر مقصود جائز نہیں ہے تو جس عمل کے ذریعے سے آپ اس مقصود تک پہنچتے ہیں وہ عمل بھی جائز نہیں ہے، چاہے واسطہ ایک ہو یا زیادہ ہو۔ یہ فرما دیا۔ تو یہ مثالیں ہو گئی عصیر العنب یا عصیر التمر، یا دوسرے یا عصیر الارز یا عصیر الذرہ، یہ بہت سی چیزوں کے جوس نکلتے ہیں جن سے خمر بھی بنتا ہے، ویسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بیع کا دار و مدار، حل حرمت کا دار و مدار مقاصد پر ہے۔ یہ مثالیں آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں۔ علامہ نجم فرماتے ہیں کہ والہجر فوق ثلاث دائر مع القصد، 3 دن یا اس سے زیادہ کسی سے کلام چھوڑنا، کسی مسلمان سے کلام نہ کرنا، تو ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن جائز ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ مقاصد پر دار و مدار ہوتا ہے، حل حرمت کا، جواز و عدم جواز کا مقاصد۔ تو دیکھو فرماتے ہیں فَإِنْ قَصَدَ ہِجْرَ الْمُسْلِمِ، اگر بات نہیں کرتا ہے 3 دن یا اس سے زیادہ، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہے تو مسلمان سے میں بات نہیں کروں گا، تو یہ ترک کلام جو ہے یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ ویسے اس حیثیت سے نہیں کہ مسلمان سے نفرت کر رہا ہے اس لیے بات نہیں کر رہا، اس سے مسلمان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ بات کرنے کا 3 دن یا اس سے زیادہ مدت میں موقع ہی نہیں ملا، بات نہیں کی، یا موقع ملا
لیکن نفرتاً ترک نہیں کیا، مسلمان سے نفرت کرتے ہوئے ترک کلام نہیں کیا، تو پھر یہ ترک کلام جائز ہے، یہ ہجر جائز ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ تو اب دیکھو، مقصود اگر ترک کلام سے ہجر مسلمان ہے تو ہجران مسلمان جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان سے نفرت، کہ بھئی یہ مسلمان ہے اس لیے بات نہیں کرتا۔ تو اگر اس نیت سے کلام نہیں کرتا تو حرام ہے، یہ ترک جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، ویسے کلام نہیں کیا، 3 دن بھی نہیں کیا، 10 دن بھی نہیں کیا، مہینہ بھی نہیں کیا، تو نہ کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ترک کلام مسلم نہیں آتا، نفرت عن المسلمان نہیں آتی اس میں، تو خیر ہے، جائز ہے۔ آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها فوق 3 دائر مع القصد۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ احداد کرتی ہے۔ احداد کا معنی ترک زینت، یعنی وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے اور جو زینت کے کام ہے وہ نہیں کرتی ہے۔ تو اگر اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، زوج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے فقہ کا کہ اگر عورت کا زوج فوت ہو جائے تو 4 مہینے اور 10 دن عدت الوفات ہے، وہ احداد ہے، 4 مہینے اور 10 دن وہ احداد کرے گی، ترک زینت کرے گی، اپنے آپ کو سنبھالے گی نہیں، زینت کے کام نہیں کرے گی۔ لیکن اگر غیر زوج ہے، کوئی بھائی مر گیا کسی عورت کا، چچا مر گیا، اس کے اوپر اگر 3 دن سے زیادہ وہ احداد کرتی ہے، دیکھو 3 دن تو تعزیت کے دن ہوتے ہیں، میت پر تعزیت کے دن ہوتے ہیں 3، اس میں تو احداد کرے تو خیر ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ احداد کرتی ہے عورت، ترک زینت کرتی ہے، تو کہتے ہیں دائر مع القصد۔ اب مقصود دیکھیں گے کہ 3 دن سے اس عورت نے جو زیادہ دن احداد کیا، ترک زینت کیا، اس سے مقصد کیا ہے اس عورت کا؟ کیا مقصد ہے؟ فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا۔ اگر میت کی وجہ سے چچا زاد بھائی فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اس میت کی وجہ سے اگر یہ 3 دن سے زیادہ احداد کرتی ہے، یہ مقصود ہے کہ میت کے اوپر احداد ہے اور میت زوج نہیں ہے، غیر زوج ہے، تو پھر حرمہ، یہ ترک زینت حرام ہے، احداد حرام ہے۔
اور اگر مقصد میت پر نہیں ہے، عورت ترک زینت تو کر رہی ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ میرا چچا زاد بھائی فوت ہو گیا اس لیے میں ترک زینت کر رہی ہوں، یہ نیت نہیں ہے، ویسے کسی اور وجہ سے ترک زینت نہیں کر رہی ہے، یعنی گھر میں شغل زیادہ ہے، عورت ہے کاسبہ، جیسے ہماری عورتیں ہوتی ہیں گھر کا سارا کام کاج کرتی ہیں نا، تو یہ خواتین تو کاسبات ہوتی ہیں، تو کاسبات عورتوں کو کبھی زینت کا موقع نہیں ملتا، تزین کا موقع نہیں ملتا، تو اس وجہ سے کہ اس کا شغل زیادہ ہے، گھر میں مصروفیات زیادہ ہیں، اس لیے ترک زینت کیا تو کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دیکھو اب مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، اگر مقصد ترک زینت ہے میت کے اوپر جو غیر زوج ہے تو حرام ہے، 3 دن سے زیادہ حرام ہے، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے ویسے شغل ہے زیادہ موقع نہیں مل رہا تو یہ ترک زینت جائز ہے، اس لیے کہ مقصود جائز ہے، ترک زینت سے جو مقصد ہے وہ جائز ہے، ترک زینت بھی جائز ہے، ترک زینت سے مقصد اگر ناجائز ہے تو ترک زینت بھی ناجائز ہے، تو ان افعال کا دار و مدار مقاصد پر ہوتا ہے کہ مقاصد کو دیکھنا چاہیے، اس اعتبار سے اس کے اوپر اس عمل کے اوپر حکم لگے گا۔ دوسری تیسری ایک مثال دیتے ہیں، آپ نے یہ جزیات پڑھی ہیں، فرماتے ہیں وَقَضَى قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا قَرَأَ آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے اس کو کہا کہ تو نے کھانا کھایا؟ نماز کے اندر وہ داخل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے پوچھا نماز کھانا کھایا؟ جواباً اس نے کہا کہ ما اکلت الطعام، نماز گئی، جو نماز پڑھ رہا ہے نماز گئی، کیونکہ یہ کلام الناس ہے، کلام الناس، اور آپ نے پڑھا ہے کہ کلام الناس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر نماز کے اندر کلام الناس کرو گے نماز باطل ہو جائے گی۔ وَقَضَى إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نمازی کو نماز کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے کہا یار تیرا تو بیٹا پیدا ہو گیا، تجھے تو اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس نے کہا نماز کے اندر کہہ دیا الحمدللہ، نماز گئی، اگرچہ الحمدللہ تو نماز کی جز ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، لیکن اس وقت نیت اور ہوتی ہے، مقصد اور ہوتا ہے، اور اب مقصد الحمدللہ سے اور ہے،
مقصود بدل گیا، یہاں مقصود اس نعمت کا شکر ہے. وہ جو نعمت ملی ہے نا، اس کو بیٹا ملا تو اس کا شکر مقصود ہے، تو نماز باطل. اور نماز کے اندر سورۃ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں وہاں تو قراءۃ الفاتحہ مقصود ہے، شکر مقصود نہیں ہے. اس لیے وہاں پر الحمدللہ پڑھنا جائز اور یہاں پر الحمدللہ پڑھنا ناجائز. نماز گئی. اسی طرح دوسری مثال دیتے ہیں کہ او بما یسوءہ، خبر دی گئی نماز کے اندر مصلی کو کہ او بھائی تجھے تو فلاں بندے نے ایک من گالی دی ہے، بڑی بھاری گالی دی ہے. اب یہ تو بری خبر ہے. تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ نماز کے اندر. تو اب لا حول ولا قوت تو ذکر ہے، لیکن اس سے بھی نماز گئی، اس لیے کہ مقصد اپنا اظہار غصہ کرنا ہے کہ فلاں نے مجھے گالی دی، اس کی ایسی کی تیسی. تو ایسی کی تیسی تو نہیں کہا، تو لا حول ولا قوت، اس کے بجائے لا حول ولا قوت کہہ دی، تو نماز پھر گئی. یا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر کسی نے خبر دی یار تیرا وہ فلاں دوست تو مر گیا، یا تیرا بھائی یا تیرا باپ مر گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون تو ذکر ہے، قرآن ہے. ویسے اگر بندہ پڑھے تو نماز تو نہیں جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر یہ جو خبر ملی ہے اس کو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا تو نماز گئی. تو مقصد یہ ہے ان کا کہ یہ جزیات ہیں، ان جزیات میں سب میں حکم لگتا ہے مقاصد کو دیکھ کر. مقصود اگر جائز ہے تو جواز کا حکم لگے گا، مقصود اگر ناجائز ہے تو عدم جواز کا حکم لگے گا. تو احکام جو ہے افعال و اقوال کے احکام کا دار و مدار مقاصد پر ہے کہ اس فعل کے مقصد کو دیکھو. تو یہ جزیات آپ کو سمجھائیں. یا ایسا ہوا کہ قرآن عظیم کسی نے یہ اور مثال دیتے ہیں وَقَضَىٰ قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرَضِ كَلَامِ النَّاسِ. لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں، شغل کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ٹوکے ٹقالے لوگ کر رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں لوگ بہت سارے جمع ہو گئے، تو اس نے یہ آیت پڑھ لی کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنا گپ شپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آیت کیا پڑھ دی فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یا وَكَأْسًا دِحَاقًا عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ. کسی پینے کا کاسہ دیکھ لیا، مجلس میں کوئی لے آیا پانی پلانے کے لیے، تو اس نے کر دیا کاسن دہاقہ، پڑھ لیا.
وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ كُلِّهَا تَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْاِسْتِخْفَافِ۔ کہتے بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کلیہ کے لیے کہ میاں اگر قرآن کریم کی آیت کو ایسے محل میں پڑھا جس سے قرآن کی توہین لازم آتی ہے، قرآن کا استخفاف ہوتا ہے، تو استخفاف بالقرآن تو کفر ہے۔ تو اگر استخفاف بالقرآن مقصود ہے تو بندہ کافر ہو گیا، قرآن پڑھنے سے کافر ہو گیا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا استخفافاً پڑھا تو بس کافر ہو گیا۔ اور اگر استخفافاً نہیں پڑھ رہا، تعظیماً پڑھ رہا ہے تو پھر جائز ہے کہ قرآن کی عظمت واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا قرآن اتنا جامع ہے کہ جب لوگ جمع ہو جائیں تو ان کا بھی ذکر ہے اس میں کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ قرآن ہمارا ایک جامع کتاب ہے، تو یہ تو تعظیم ہے کتاب اللہ کی، تو لہذا جائز ہے۔ لیکن استخفافاً پڑھا تو کافر ہو گیا، ملت سے ہی خارج ہو گیا۔ یہ بہت سی مثالیں جو ہیں یہ آپ کو اس کلیہ کا دے رہے ہیں کہ الامور بمقاصدها، ایک کلیہ ہے، فقہی کلیہ ہے یہ، یعنی احکام الامور بمقاصدها، معاملات، اعمال، اقوال، افعال، امور عام لفظ ہے، امر کی جمع ہے، افعال، اقوال سب کو شامل ہے۔ تو ان سب کا دار و مدار احکام جو ہے وہ مقاصد پر ہے۔ مقصود جائز تو یہ فعل بھی جائز، مقصود ناجائز تو یہ فعل بھی ناجائز۔ یہ جزیات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے تھوڑا آگے جائیں، 92 تک چلے جائیں کہ ان سجد للسلطان، بادشاہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ مشرکین لوگ، یہ جو اہل فارس تھے، ایرانی لوگ، ایک زمانے میں ایران سپر پاور تھا، روم بھی ایک سپر پاور تھا۔ روم یعنی عیسائی لوگ، فارس یہ آتش پرست قسم کے لوگ تھے، تو مسلمان دونوں نہیں تھے لیکن بڑی قوتیں تھیں۔ تو فارس کے لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے تھے، جیسے ہرقل کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہرقل ان کا بادشاہ تھا، یہ رومیوں کا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سجد للسلطان فإن كان قصده التحیۃ والتعظیم، بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے یہ، تو دیکھیں گے اب یہ سجدہ ہے غیر اللہ کو، لیکن مقصود کیا ہے سجدے سے؟
تو اگر مقصود عبادت نہیں ہے، بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ کر لیا، لیکن یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ میں اس بادشاہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ مقصود ہے تعظیم، کہ سجدے کی صورت میں اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر مقصود ہے تحیہ اور تعظیم دون الصلاۃ، دون الصلاۃ یعنی دون العبادت، بادشاہ کی عبادت مقصود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لا یکفر، اس پر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے گا، کہ تعظیم ہے غیر اللہ کی مقصود۔ اب دیکھو، شکل تو تعظیمی سجدہ ہو یا تعبدی سجدہ ہو، صورت تو ایک ہی ہے، شکل تو ایک ہے، وہی 7 اعضاء سے سجدہ کرنا، سجدہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ 7 اعضاء سے ہو، تو بالکل وہ ٹھیک ٹھاک 7 اعضاء سے سلطان کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اب حکم لگے گا یا کفر کا یا اس سے نیچے گناہ کبیرہ کا، تو دیکھو اگر تعبدی سجدہ ہے کہ وہ اس بادشاہ کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ نیت ہے، تو یکفر، پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا جائے گا کہ عبادت تو اللہ جل مجدہ کے علاوہ کسی کا جائز ہو نہیں ہے نا میاں۔ اور اگر سجدہ ہے تعظیمی تحیہ، دیکھا فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّحِيَّةَ وَالتَّعْظِيمَ، اگر یہ تحیہ اور تعظیم نیت سے سجدہ کیا ہے بادشاہ کے آگے دون الصلاۃ، عبادت کے نیت سے نہیں کیا، تو لا یکفر، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، البتہ گناہ کبیرہ، ہماری شریعت میں گناہ کبیرہ کا فتویٰ دیا جائے گا۔ ہماری شریعت سے اگلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم والا سجدہ جائز تھا، جیسے یہ مثال دے رہے ہیں کہ اصلہ امر الملائکۃ بالسجود لآدم، کہ اللہ جل مجدہ نے اسجدوا لآدم حکم دیا ہے نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، تو یہ بھی تو سجدہ ہے غیر اللہ کا، غیر اللہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں فرشتے۔ وَسُجُودُ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى يُوسُفَ علیہ السلام، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سب نے سجدہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، حالانکہ وہ غیر اللہ ہے، کوئی اللہ تو نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا، حالانکہ وہ بھی تو غیر اللہ، لیکن یہ سجدات تعظیمیہ تھیں، تعبدی سجدے نہیں تھے یہ۔ تو اگلی شریعتوں میں تحیہ والا سجدہ جو ہے یہ جائز تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اس لیے ان کے بیٹوں کو حکم ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کو سجدے کا، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔
آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا، تو فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اور اس حدیث کو محدثین نقل کرتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، حضور فرماتے ہیں تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں عورت کو پھر حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن جب عورت کو بھی حکم نہیں ہے سجدہ کرنے کا تو پھر سمجھو کہ کسی کو بھی، تو یہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا یکفر، اگر عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیم اور تحیہ کی نیت ہے تو لا یکفر، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ آج کل تو ہمارے یار لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے جھک گئے نا کسی کے آگے بس کافر مشرک ہو گیا۔ یہ سجدے کی بات ہو رہی ہے کہ 7 انداموں سے سجدہ کیا، 7 اعضاء سے برابر غیر اللہ کے آگے، سلطان کے آگے سجدہ کیا، تو تحیہ اور تعظیم کی نیت سے کیا ہے تو لا یکفر، مشرک اور کافر نہیں بنتا۔ ہاں البتہ عبادت کی نیت سے کیے تو کافر ہو گیا، سمجھائیے، کافر ہو گیا۔ باقی ہم سے پہلے شریعتوں میں یہ 2 مثالیں دے دی آپ کو کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ہماری شریعت سے قبل، ان میں ان 2 شریعتوں کی مثالیں دے دی، آدم علیہ السلام کی شریعت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت، کہ ان میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے سجود التحیہ پر اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اور بڑے دلائل دیے ہیں اس کے اوپر کہ سجدہ تعظیمی یہ کفر نہیں ہے، البتہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور محض انحناء، کسی پیر کے آگے بندہ جھک جاتا ہے یا استاذ کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے یا اپنے والدین کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، نہ یہ سجدہ ہے، تو یہ تو سرے سے سجدہ ہی نہیں ہے۔ سجدہ تو 7 انداموں سے ہوتا ہے، تو محض انحناء یہ سرے سے سجدہ ہی نہیں ہے، یہ تعظیم کے۔ اب دیکھیں عبادت کس کو کہتے ہیں، یہ مسئلہ آپ سمجھیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تفسیر بیضاوی میں کہ عبادت نام ہے اقصی مراتب تعظیم کا، اقصی مراتب تعظیم کا، یعنی تعظیم کے جتنے مرتبے ہیں
ہاں، ان تمام مراتب کا جو ٹاپ کا درجہ ہے وہ ہے عبادت، جس سے اوپر تعظیم کا کوئی رتبہ نہ رہے۔ سب سے ٹاپ والا درجہ جو ہے تعظیم کا وہ عبادت ہے۔ تو ٹاپ والا سجدہ کی صورت کیا ہے؟ 7 انداموں سے سجدہ کرنا۔ سمجھے وہ بات؟ شرعاً 7 انداموں سے سجدہ کرنا، یہ بھی بنیت تعظیم ہو تو یہ بھی اقصی مراتب نہیں ہے۔ بنیت تعظیم ہو تو یہ بھی اقصی نہیں ہے۔ اقصی کب بنے گا؟ جب کہ نیت بھی ساتھ شامل ہو عبادت والی، تو اقصی مراتب تعظیم بن جائے گا کہ 7 انداموں سے سجدہ بھی بندہ کرے اور اس کے ساتھ نیت بھی عبادت کی ہو، تعظیم کی نہ ہو، ورنہ پھر تعظیمی مرتبے میں آ جائے گا۔ اب وہ صورت جو شریعت نے متعین کی عبادت کی وہ یہ ہے کہ 7 انداموں سے سجدہ ہو معانیت العبادت، یہ ہے عبادت۔ یہ غیر اللہ کی جائز نہیں ہے، کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ملت سے خارج ہو جائے گا۔ بنیت عبادت 7 اعضاء سے سجدہ کرنا، یہ اللہ جل مجدہ کی عبادت ہے، یہ غیر اللہ کی جائز نہیں۔ اور اس سے کم مراتب سب تعظیم ہے۔ اگر 7 انداموں سے بھی آپ نے سجدہ کیا لیکن عبادت کی نیت نہ کی، یہ بھی تعظیم ہے۔ یا آپ جھک گئے کسی کے آگے تو یہ تو سجدہ ہی نہیں ہے، یہ تو تعظیم ہے۔ تو میاں تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے، تعظیم تو جائز ہے۔ دیکھو، اگر محض جھکنے سے یا چوما چٹی سے کوئی کافر ہوتا تو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پیر دونوں نہیں چومے؟ مشکات کی حدیث ہے کہ 2 یہودی آئے حضور کے پاس، 2 یہودی آئے، بعض روایت میں ایک آتا ہے، لیکن ایک ہو یا 2 ہو، انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ یہودی تو چونکہ اپنے تورات کے عالم تھے تو وہ تورات کے مطابق حضور سے سوالات کرتے تھے۔ جب سوالات کیے اور حضور نے صحیح جواب دے دیے تو صحیح جواب دینے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ دونوں یہودی اٹھے، فقبل یدیہ ورجلیہ، دونوں نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما، حضور کے پیروں کو بھی چوما۔ اب کیا یہ جو پیروں کو بھی چومتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے؟ پیروں کو جو چومتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے؟ تو محض جھکنا یہ عبادت نہیں ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ تعظیم کے مراتب ہیں۔ اقصی مراتب الخضوع سے نیچے جتنے مراتب ہیں وہ سب تعظیم کے ہیں، اور تعظیم غیر اللہ کی جائز ہے
عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے، سمجھے ہو؟ تو تعظیم کا تو میاں بہت بڑا پیٹ ہے. ہاں، تعظیم کسی استاد کے آگے، پیر کے آگے، ماں باپ کے آگے بندہ جھک جاتا ہے، تعظیم ہے. تعظیم ویسے بھی ادب ہے، تعظیم ہے. تو میاں ماں باپ کا اور ماں باپ کے ادب کا تو قرآن نے حکم دیا، اور بے ادبی سے قرآن نے روکا. ادب کا حکم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے سامنے عزت والی بات کرو. بات کرو گے تو بھی زبان کے اوپر پابندی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کرو ان کے سامنے. یعنی اگر انہوں نے کوئی حکم دیا تجھے، باپ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، تو تمہیں وہ حکم اچھا نہیں لگا، تم نے کہا اف. یہ اف جو ہے یہ عدم رضا کی دلیل ہے کہ میں اس حکم کے اوپر راضی نہیں ہوں. تو میاں ماں باپ کے سامنے عدم رضا کا بھی اظہار نہ کرو کہ میں تمہارے اس حکم پر راضی نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں. اس قدر قرآن کریم نے ماں باپ کے ادب کا حکم دیا. تو ادب کیا چیز ہے؟ تعظیم ہے نا بھائی. ادب کس کا نام؟ اسی لیے تعظیم کے لفظ میں بہت سارا مواد آ جاتا ہے کہ آپ 7 انداموں سے سجدہ کریں لیکن عبادت کی نیت نہ ہو تو کافر نہیں ہوتا. ہاں، فاسق ہو گیا، ہماری شریعت میں فاسق ہو گیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، فاسق ہو گیا، لیکن کافر نہیں ہوا. اور سجدہ نہ کریں، 7 انداموں سے سجدہ نہ کریں، ویسے جھکیں، تعظیم کریں ماں باپ کے، اپنے استاد کے، اپنے پیر کے. تو میاں تعظیم کی تو کئی صورتیں، پھر ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پیر چومیں. ہاں، قولاً بھی تعظیم کریں، عملاً بھی تعظیم کریں. تو یہ گناہ نہیں ہے، نہ بندہ مشرک ہوتا ہے. یہ شرک کے مشین لگانے والوں نے محض جھکنے کو بھی شرک قرار دے دیا. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو کوئی مسلمان بچا ہی نہیں. کوئی مسلمان رہ جائے گا اگر یہ محض جھکنے کو شرک کہیں؟ تو ان کے نزدیک شاید دنیا میں مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر آدمی جھکتا تو ہے، اپنے ماں باپ کے آگے جھکتا ہے، اپنے بیوی کے آگے جھکتا ہے. بیوی کو چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ تو جھکنے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو جھکنا نہیں شرک بھائی، یہ تو پھر کوئی بندہ مسلمان رہا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. اچھا، اسی لیے یہ مصنف نے فرمایا کہ اگر سلطان کے آگے کوئی سجدہ کرتا ہے، بادشاہ کے آگے، فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّحِيَّةَ وَالتَّعْظِيمُ، اگر مقصد تعظیم ہے، تحیہ ہے، دون الصلاۃ یعنی دون العبادت، عبادت مقصود نہیں ہے،
تو لا یکفر، تو علماء لکھتے ہیں لا یکفر، یہ کہتے ہیں یکفر۔ کس کی مانے بھائی؟ ہاں علماء نے تو لکھا لا یکفر، اور یہ کہتے ہیں جھک گئے تو بس کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ قبر کے آگے جھک گئے تو کہتے ہو پھر تو مشرک ہو گیا، قبر کی عبادت کر دی۔ بھائی جھکنا کسی کے آگے بھی عبادت نہیں ہے، چاہے غیر اللہ کوئی بھی ہو، بندہ ہو، ڈنگر ہو، یہ ڈنگروں کے آگے لوگ نہیں جھکتے۔ بیل کو جب باندھتے ہیں، وہ اپنے موگی پر باندھتے ہیں تو جھکتے نہیں۔ موگی پر باندھنا بغیر جھکنے کے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں یہ ان لوگوں کا کیا دین، یہ کیسا دین ہے یار، کیا مذہب ہے جس میں کسی کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیا، سارے لوگ کافر ہو گئے۔ اس دین کو اگر مانا جائے تو پھر دنیا میں مسلمان کوئی نہیں، سب مشرک ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا ہے اکمال التامہ علی شرک سوی بالامور العامہ۔ بڑا مشکل نام ہے، اعلیٰ حضرت کے رسائل کا علمی نام ہوتے ہیں نا۔ اکمال التامہ، مکمل قیامت قائم کرنا ہے۔ کس چیز پر؟ علی شرک سوی بالامور العامہ، اس شرک پر جس کو امور عامہ کے برابر قرار دے دیا گیا ہے۔ امور عامہ جانتے ہو؟ یہ کون، ثبوت، حصول، وجود، یہ امور عامہ ہے۔ کون ہر جگہ ہے، یہ پتھر میں بھی کون ہے، انسان میں بھی کون ہے، کون وہ معنی وجود۔ ہاں تو یہ پلر بھی موجود، انسان بھی موجود، حیوان بھی موجود، ڈنگر بھی موجود، موٹر کار بھی موجود، گاڑی بھی موجود، موٹر سائیکل بھی موجود، ہر شے موجود۔ ممکنات میں سے ہر شے وجود رکھتا ہے نا۔ تو کہتے ان لوگوں نے شرک کو وجود کے برابر عام قرار دیا ہے، کہ جیسے وجود عام ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں شرک بھی امور عامہ کے برابر ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو مطلب ہے کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو مشرک نہ ہو، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو مشرک نہ ہو۔ تو ان کا شرک، اور واقعی ایسا ہے۔ اب دیکھیں نا، مدینہ منورہ جائیں آپ، جالی مبارک کے باہر آپ کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام حضور کے خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ بندہ جاتا ہی اسی لیے کہ حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرے۔ تو ان وہابیوں کو وہاں جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے مولوی بھی کھڑے ہوتے ہیں مواجہہ شریف میں، تو مولوی نے اگر سنا کہ تو نے سلام کہہ دیا تو کہتے ہیں یلا شرک۔ اچھا، اور اگر پھر جالی کو ہاتھ لگا دیا تو پھر تو جناب بڑے مشرک ہو گیا۔ ہاں پھر تو 3-4 مرتبہ وہ کہے گا شرک شرک شرک۔ تو جالی کو میں نے ایک مولوی تھا ان کا، میں نے کہا یار یہ تم جو جالی کو شرک شرک کہتے ہو اور بہت زوردار شرک کہتے ہو، تو شرک کس کو کہتے ہیں؟
یہ ہر چیز کو اب شرک کیا ہوتا ہے؟ تو خیر بیچارہ کر دیا وہ ایسے ویسے، لیکن میں نے اس کو کہا دیکھو شرک یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی تعظیم کر دی، حضور کی تعظیم کر دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، یا حضور کے قریب ہو گئے، یا جالی کو ہاتھ لگا دیا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ وجوب الوجود میں یا کسی صفت خاصہ میں کسی دوسرے کو شریک مان لیا جائے۔ ذات میں شرک یعنی وجوب الوجود میں دوسرے کو بھی واجب الوجود کو ہی مان لے، یہ شرک ہے۔ یا اللہ جل مجدہ کی جو صفات خاصہ ہیں ان میں کسی صفت خاصہ میں باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مان لے، یہ شرک ہے۔ شرک فی الذات یا شرک فی الصفات۔ تو میں نے کہا یہ جالی کو ہاتھ لگانا یہ کوئی اللہ جل مجدہ کی صفت خاصہ ہے؟ یہ ہاتھ لگانا جالی کو باری تعالیٰ کے قبر کی کوئی جالی ہے؟ باری تعالیٰ کی قبر ہے، اس کی کوئی جالی ہے؟ کیا میں نے کہا خرافات کر رہے ہو تم لوگ، شرک کا مفہوم ہی نہیں جانتے، اور مسلمانوں کے اوپر شرک 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 کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ شرک اس کو کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات میں دوسرے کسی کو شریک مان لے، یعنی وجوب الوجود میں دوسرے کسی بھی شے کو واجب الوجود مان لے، تو یہ کافر ہو گیا۔ یا کسی بھی شے کو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ میں شریک مان لے۔ باری تعالیٰ کی صفت ہے علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ۔ یہ 7 صفات آپ نے شرح قائد نصفی میں پڑھی ہیں، لیکن ہر علم باری تعالیٰ کی صفت ہے؟ نہیں۔ علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ جو قدیم ہو، علم قدیم باری تعالیٰ کی صفت ہے، علم حادث نہیں ہے صفت۔ علم ازلی ہو باری تعالیٰ کی صفت ہے، غیر ازلی علم باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح قدرت، کلام، ارادہ وغیرہ یہ قدیم، ازلی، ابدی، ذاتی، یہ صفات ہیں باری تعالیٰ کی۔ تو اگر ایسا علم کسی کو مان لیا جائے دوسرے کو کہ علم قدیم مانتا ہے ایک دوسرے کے لیے، علم ازلی ابدی مانتا ہے، علم لامتناہی مانتا ہے، تو یہ بندہ مشرک ہے، مشرک فی صفت ہے۔ اور اگر مطلق علم ہے تو میاں مطلق علم تو آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے طالب علم کے پاس نہیں ہے، مطلق علم نہیں ہے تو پھر مدرسے میں کیوں بیٹھا؟ ہاں، جو بھی مدرسے میں بیٹھا کچھ نہ کچھ علم تو رکھتا ہے وہ۔ تو ہر علم باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، خاص علم باری تعالیٰ کی صفت ہے کہ علم قدیم ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، لامتناہی ہو، غیر متناہی ہو۔ تو بندہ چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے عام بندہ ہے، چاہے مولوی صاحب ہے، چاہے واعظ ہے، اس کا علم کیا ہے؟ علم حادث۔ وہ خود حادث ہے تو اس کی جمیع صفات بھی حادث ہیں۔ تو علم قدیم تو کوئی مانے تو وہ مشرک ہوگا،
کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں۔ کیوں کافر ہے؟ باری تعالیٰ کے ساتھ نبی کو ملاتے ہیں علم میں، قدرت میں۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بریلوی کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں یار، علم میں، قدرت میں، صفات میں۔ یہ باتیں تو سنی ہوگی آپ نے۔ اللہ نہ کرے کہ بریلوی ایسا کریں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ بریلویوں کو تو چھوڑیں، یہ کون جس کے اندر ذرا ایمان ہو وہ مان لے گا کہ زید کے پاس وہی علم ہے جو خدا کا ہے؟ یہ کوئی مسلمان کہہ سکتا؟ بھائی زید اس کی ذات حادث ہے، نو پیدا ہے، پہلے نہیں تھا اب ہو گیا۔ زید پیدا ہو گیا نا، ماں سے پیدا نہیں ہوا، تو اللہ پیدا ہوا ہے، سمجھے ہو؟ تو زید جب اس کی ذات حادث ہے تو اس کا علم بھی پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا۔ جیسے آپ علم پڑھ رہے ہیں نا ابھی، تو آپ کا علم پہلے نہیں تھا نا، بعد میں، تو یہ علم حادث ہے۔ اور پھر یہ علم متناہی ہے، چند چیزوں کا علم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، لا متناہی علم باری تعالیٰ کا ہے، جس کی کوئی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں۔ لا متناہی اس کو کہتے ہیں، غیر متناہی کہ جس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، یہ علم ہے باری تعالیٰ کا۔ تو یہ کوئی بھی بندہ کسی غیر اللہ کے لیے مانتا ہے ایسا علم؟ سمجھ رہے ہو بات؟ اس لیے نہ یہ بریلوی شرک کرتے ہیں، بریلوی حقائق کو مانتے ہیں، ڈکوسلوں کو نہیں مانتے، سمجھائیے نا، رٹلیات کو نہیں مانتے۔ یہ ڈکوسلا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے، یہ سب ڈکوسلے ہیں، سمجھائیے۔ بریلوی حقیقتاً شرک ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اور جو حقیقتاً شرک نہیں ہے اس کو شرک نہیں کہتے۔ باری تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہو، وجوب الوجود میں شریک ہو، بے شک وہ مشرک ہے۔ باری تعالیٰ کی جو صفات خاصہ میں نے گن کر دی آپ کو، ان صفات میں کسی صفت میں شریک ہو، بے شک وہ شریک مانے کسی کو تو وہ مشرک ہے۔ لیکن ایسے ڈکوسلے ہر کسی کو مشرک کہو، ہاں ہر کسی کو کافر کہو، یہ ڈکوسلے ہم نہیں مانتے، سمجھ آ رہی ہے؟ حقائق کو مانتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو کافر ہے کافر ہے، حقیقتاً جو کافر نہیں ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے، نہ مشرک کہتے ہیں۔ فرق سمجھے ہو کہ نہیں؟ آج یہ فرق ہے، تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ جو عبادت کرتا ہے غیر اللہ کا تو وہ بے شک مشرک ہے، جو تعظیم کرتا ہے غیر اللہ کا تو اگر تعظیم سجدے کی صورت میں کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اگر تعظیم سجدے کی صورت میں نہیں کرتا، ویسے جھک جاتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ تو عین مقصود شرع ہے۔ ہاں گر فرق مراتب نکنی زندیقیز، باپ کو تم اپنے جیسا سمجھو، نہیں ادب کرتا ہوں، دو ٹانگی تو یہ بھی ہے، دو ٹانگی میں بھی، تو یہ انسانیت ہے کہ آپ کہتے ہیں باپ میرے جیسا ہے،
یہ انسانیت ہے؟ باپ باپ ہے، اس کو شریعت نے ایک مقام دیا ہے، تعظیم کا مقام دیا، اس کی تعظیم کرو، ادب کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، بے ادبی مت کرو۔ اس لیے تعظیم کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ عبادت کے نیچے جتنے درجات ہیں سب تعظیم کے ہیں۔ تعظیم جائز، عبادت غیر اللہ کی ناجائز۔ سمجھے ہو بات؟ یہ آج یہ مسئلہ آ گیا ہے اس میں کہ، اور اگلی شریعتوں کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کو ایک اور جزیہ بتاتے ہیں کہ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ، کسی کو اکراہ ملجی کے طور پر کسی نے مجبور کیا کہ بھائی بادشاہ کے آگے سجدہ کرو، اور اکراہ ملجی ہے۔ ہدایہ پڑھا ہے آپ نے، اکراہ ملجی اور غیر ملجی میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے، وہ اس کو وارننگ دے کہ جلدی سجدہ کرو بادشاہ کے سامنے ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں، اور بندہ بھی ایسا ہو کہ وہ قتل کر سکتا ہے، واقعہ میں کر بھی سکتا ہے۔ یہ اکراہ ملجی ہے۔ تو ایسے اکراہ سے اگر کسی کو، کوئی کسی بندے کو مجبور کرے کہ بھائی بادشاہ کے آگے سجدہ کرو ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں یا تیرا ہاتھ کاٹتا ہوں، اب وہ جو مجبور کرنے والا ہے اس کی کیا نیت ہے؟ اگر مطلب اس کا یہ ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ تعبدی کرو، عبادت والا سجدہ کرو بادشاہ کے سامنے ورنہ قتل کرتا ہوں، تو پھر تو میاں اگر تعبدی سجدہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ یعنی صورت یہ ہو کہ وہ دل سے مان کر تعبدی سجدہ کرے۔ ایک صورت اس میں یہ جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ اگر سجدہ کرتا ہے یا لفظ کفر بولتا ہے لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ جان چھڑانے کے لیے کلمہ کفر کا اجرا اگر کرتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ تو جائز ہے، لیکن اگر دل سے عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو پھر میاں جائز نہیں ہے۔ پھر بندے کو کلمہ کفر زبان پر نہیں لانا چاہیے یا کفریہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی سجدہ بادشاہ کے آگے سجدہ تعبدی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کو قتل کر دے تو وہ شہید ہے۔ وارننگ دی ہے نا قتل کی، تو اگر قتل کر دے تو اس نے تو سجدہ تعبدی نہیں کیا، جو کفر کا کام تھا وہ نہیں کیا، تو قتل کو ترجیح دے دی، اپنی جان کو، جانے کو ترجیح دے دی بنسبت کفر کے ارتکاب کے، تو یہ بندہ شہید ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں دیکھو
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلِكِ بِالْقَتْلِ فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ فَالصَّبْرُ أَفْضَلُ۔ اس وقت افضلیت صبر میں ہے کہ وہ کفریہ کام نہ کرے، کفریہ کام سے رک جائے، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو شہید ہو جائے۔ فالصبر افضل کمن اکرہ علی الکفر، کہتے ہیں اس کی مثال وہی ہے جیسے کفر پر بندہ مجبور کیا جاتا ہے۔ کلمۃ الکفر کے بولنے پر بندہ کسی کو مجبور کرتا ہے تو کلمۃ الکفر نہ بولنا افضل ہے، بے شک جان چلی جائے۔ وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ فَالْأَفْضَلُ السُّجُودُ، اور اگر وہ اس لیے مجبور کر رہا ہے کہ بھئی سجدہ تحیہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو بادشاہ کے آگے، تو بے شک کر گزرے، تعظیم کرنا تو جائز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَالْأَفْضَلُ السُّجُودُ، تو اگر یہ کفر ہر سجدہ کفر ہوتا تو فَالْأَفْضَلُ السُّجُود کا قول کرتے، تو ہر سجدہ کفر نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر سجدہ تعظیمی پر مجبور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر سجدہ تعظیمی کر لے، اس میں کوئی کفر شرک تو نہیں ہے۔ اور سجدہ تعبدی پر مجبور کرتے ہیں تو نہ کرے، بے شک ہاتھ کاٹ دے، قتل کر دے، قتل کرے گا تو یہ شہید ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات ہے۔ یہ تو مثالیں دے رہے ہیں اس بات کی کہ مقصود من العمل کیا چیز ہے، وہ جائز ہے تو عمل جائز، وہ ناجائز ہے تو عمل ناجائز۔ اس لیے اور مثال دے رہے ہیں، وقالوا الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوۃ وإن قصد به التقوی علی الصوم او مواکلۃ الضیف فمستحب۔ کہتے دیکھو بندہ کھاتے 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 رج گیا، لیکن رجنے کے بعد بھی کھا رہا ہے، رج گیا ہے، رجنے کے بعد بھی لگا ہوا کھا رہا ہے۔ حذاجر ہے نا، الحذاجر علم للدبع، تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں یہ جو رج گیا ہے پھر بھی کھا رہا، کیوں کھا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مقصد اگر شہوت ہے تو یہ شبع کے بعد کھانا حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ شہوت مقصود ہے، کھانے سے، زیادہ کھانے سے، بسیار خوری سے مقصد کیا ہے؟ شہوت۔ اب شہوت کے عام معنی ہیں، یا تو یہ کہ کھانے سے اپنی شہوت پوری کرنی ہے، کہ رجنے سے شہوت پوری نہیں ہوئی تو شہوت پوری ہوگی جب ناک تک آ جائے گا تو یہ عقل کی شہوت ہے۔ اور ایک فرج کی شہوت ہے نا کہ بھئی زیادہ کھاؤں گا تو پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے طاقت زیادہ آئے گی تو جماع کی شہوت پوری کر سکوں گا۔ بہرحال اگر شہوت پوری کرنے کے لیے شبع کے بعد کھا رہا ہے تو میاں یہ حرام ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔
اچھا، اور اگر یہ کھاتا ہے کہ یار کل روزہ رکھوں گا، آج سحری میں اچھا پیٹ بھر کر کھاؤ تاکہ کل روزہ صحیح رکھ سکوں. لوگ ایسا کرتے ہیں نا، سحری کے وقت میں زیادہ کھاتے ہیں تاکہ زیادہ بھوک نہ لگے، دن کو بھوک نہ لگے. تو اگر اس نیت سے کھاتے ہیں، رج گیا ہے پھر بھی کھا رہا ہے، لیکن اس نیت سے کھاتا ہے کہ یار وہ کل روزہ ہے نا، روزہ رکھوں گا، تو پیٹ اچھی طرح بھرنا چاہیے. تو پھر یہ ثواب کا کام ہے، جائز ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ، ایک یا مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مہمان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تو مہمان بھی کھا رہا ہے اور یہ بھی کھا رہا ہے، دونوں اکٹھے کھا رہے ہیں. اب یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو رج گیا ہوں، مہمان ابھی نہیں رجا، میں تو رج گیا ہوں، لیکن میں اگر بس کروں گا نا، نہ کھاؤں گا، تو یہ میرا مہمان تو بھوکا رہ جائے گا، وہ تو ابھی رجا نہیں ہے. میں کھانا بند کروں گا تو میرا مہمان بھی کھانا بند کر دے گا، تو وہ تو بھوکا رہ جائے گا. تو اس کو بھوک سے بچانے کے لیے یہی بھی رجنے کے بعد بھی کھا رہا ہے، اس مہمان کو رجانے کے لیے خود بھی یہ کھا رہا ہے. تو یہ شبع کے بعد کھانا ہے، لیکن یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے کہ اپنے مہمان کو رجانے کے لیے کھا رہا ہے نا، تو یہ جائز ہے. یا روزے پر تقوی کے لیے کھا رہا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر شہوت پوری کرنے کے لیے تو پھر حرام ہے. شبع کے بعد کھانا پھر حرام ہے، پھر جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب ایک اور جزیات، یہی جزیات شروع ہیں کہ ذو جہتین ہیں. ایک جہت کو دیکھو تو ایک عمل کا حکم اور ہوتا ہے، دوسری جہت کو دیکھو تو حکم اور ہوتا ہے. جیسے یہ شبع کے بعد کھانا ہے تو چیز تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے مقاصد دو ہیں، تو حکم مقاصد کو دیکھ کر لگتا ہے. اسی لیے فرمایا ایک اور صورت ہو کہ الکافر اذا تطرس بمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرما وإن قصد قتل الكافر لا. ایک کافر ہے، اس نے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال بنا دیا، یعنی مسلمان کے ساتھ چمٹ گیا. دوسرا مسلمان اس کافر کو قتل کر رہا ہے، تو وہ کافر نے مسلمان کو ڈھال بنا دیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان کو ڈھال بنا دیا، یعنی اس کو چمٹ گیا. تو دوسرے مسلمان نے تیر مارا، اس کو تیر مارا. اب جس مسلمان نے تیر مارا تو وہ کافر تو چمٹا ہوا ہے مسلمان کو، مسلمان مر گیا. تو مسلمان مر گیا تو اب اس مسلمان کا جو مرنا ہے، تو اس مسلمان جس نے تیر مارا ہے اس کی نیت اگر یہ ہے کہ اس مسلمان کو تیر مارتا ہوں، یہ جس کے ساتھ کافر چمٹا ہوا ہے نا، اس مسلمان کو تیر مارتا ہوں، تو پھر تو میاں قتل مسلم تو حرام ہے نا، تو پھر یہ کام، یہ تیر مارنا حرام ہو گیا کہ مسلمان کو مارنے کی نیت سے مار رہا ہے.
تو یہ حرام ہو گیا۔ اور اگر اس تیر مارنے والے مسلمان کی نیت یہ ہے کہ اس کافر کو مارتا ہوں، وہ جو مسلمان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس کافر کو مارتا ہوں، تو میاں کافر کو مارنا تو ثواب ہے، لہذا پھر حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو اب تیر تو ایک مارا ہے لیکن نیت کی بات ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، مسلمان کو مارنا ہے تو یہ حرام ہو گیا، کافر کو مارنے کی نیت ہے تو جائز ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ قَصَدَا قَتْلَ الْكَافِرِ لَا، یہ تو مثالیں انہوں نے پیش کر دی، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثِيرَةً شَاهِدَةً لِمَا اسْتَنبَطْنَاهُ مِنَ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا، کہتے ہیں اگر مجھے تطویل کا خوف نہ ہوتا کہ کتاب بڑی لمبی ہو جائے گی تو کہتے ہیں میں بہت سی مثالیں اس قاعدے کے لیے بہت سی جزیات یہاں پر نقل کرتا ہوں، لیکن چونکہ خوف یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا لمبا چلا جائے گا، کیونکہ جزیات تو اس کلیہ کے تحت جو جزیات آتی ہیں وہ جزیات کثیر ہیں، تو اگر سب کو نقل کیا جائے تو لمبی بات ہو جائے گی، کتاب سے 2 کتابیں بن جائیں گی۔ اس لیے فرماتے کہ ہم نے یہ اس قاعدہ جو ہے کہ الامور بمقاصدها، اتنی مثالیں دے کر اس کی وضاحت کر دی کہ الامور بمقاصدها یعنی احکام الامور بمقاصدها، کسی امر، کسی عمل، کسی قول، کسی فعل پر حکم لگاتے ہو تو حکم جب لگاؤ کہ اس کے مقصد کو دیکھو، تو مقصد کا جو حکم ہوگا وہی لگ جائے گا، جواز کا یا عدم جواز کا۔ مقصد جائز ہے تو وہ عمل بھی جائز، مقصد ناجائز ہے تو وہ عمل بھی ناجائز۔ یہ صاحب بحر اور یہ صاحب اشباح والنظائر ایک آدمی ہے۔ علامہ ابن نجیم انہوں نے یہاں تک اس ایک قاعدے کی جزیات کی امثال آپ کو دے دی سمجھانے کے لیے۔ تو الامور بمقاصدها یعنی احکام الامور بمقاصدها، یہ قاعدہ کلیہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو جو بھی جزیہ مسئلہ سامنے آئے گا اس مسئلے کو اگر آپ جانیں گے کہ بھئی یہ تو فلاں قاعدے کے تحت آتا ہے تو مسئلہ جلدی نکال لو گے، اور اگر اس جزیہ کا کلیہ آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر ڈھونڈتے رہو، کتابوں کو پڑھتے رہو، مسئلہ جزیہ تو جب ملے گا کہ اس کا کلی آپ کو یاد ہو تو اس کلی کے تحت وہ مسئلہ موجود ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کلیات سمجھانا مقصود ہے، جزیات کا ذکر تو بطور تمثیل آتا ہے۔ تو مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود یہاں پر قواعد کلیہ کا سمجھانا مقصود ہے کہ قواعد کلیہ کو آپ سمجھیں گے تو جزیات کا نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور کلیات پر فتویٰ، میں نے پہلے آپ کو بتایا کلیات پر فتویٰ دینا جائز نہیں، کلیات پر فتویٰ مت دیا کرو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔